بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم بی ایس این 7 سیمسٹر کی سبجیکٹ نرسنگ ریسرچ پڑھ رہے ہیں۔ نرسنگ ریسرچ میں آپ لوگوں کے کورس کا یونٹ 1 ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، انٹروڈکشن ٹو نرسنگ ریسرچ۔ اس کے پارٹ 1 پارٹ 2 ہم کور کر چکے ہیں، جو کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے، اور چینل کے پلے لسٹ کا لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی، وہاں سے آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے، اس میں ہم آپ لوگوں کے اسی یونٹ کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کا پارٹ 3 اس ویڈیو لیکچر کے ساتھ ہم کور کر لیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، پچھلی ویڈیو لیکچر میں نے آپ لوگوں کو ویز آف ایکوائرنگ نالج ان نرسنگ، وہ جو مین ٹاپک تھی اس یونٹ کی، وہ ڈیٹیل سے سمجھا دی تھی، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کی تھی سائنٹیفک ریسرچ کے جو پرپسز ہوتے ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ٹرمینالوجیز کو، ریسرچ کے اندر جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ جو ریسرچ پروسیس کی جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اور ریسرچ پروسیس کی جو اسٹیپس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو نرسنگ ریسرچ کی ہسٹری ہیں وہ بھی ہم اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو جہاں ہم بات کرتے ہیں ٹرمینالوجیز کی، تو ٹرمینالوجیز جو ہے یہ ریسرچ میتھڈولوجی کے جو فاؤنڈیشنل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسپلور کرتے ہیں ٹرمینالوجیز، جس کے اندر کنسیپٹس ہیں، کنسیپچول فریم ورک ہیں، آپریشنل ڈیفائننگ ہے۔ کنسیپٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو کنسیپٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے جو ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی ریسرچ کے اندر کنسیپٹس یا کنسٹرکٹس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں بات ہوتی ہے کنسیپچول فریم ورک کی، تو یہ جو ہمارے ڈیپ آئیڈیاز ہوتے ہیں یا ایبسٹریکٹ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں کنسیپٹس، ان کو جب ہم ایک کوہینسیو اسٹرکچر کے اندر لے آتے ہیں تو یہ ایک فریم ورک بن جاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کنسیپچول فریم ورک۔ اور آپریشنل ڈیفینیشن جو ہے، آپریشنل ڈیفینیشن ہمیں ایک کلیئر انسٹرکشن پرووائڈ کرتی ہیں، جس کے تھرو ہم ان کنسیپٹس کو اپنے پریکٹس کے اندر میجر کر پاتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہمارے ایبسٹریکٹ کنسیپٹس ہوتے ہیں جن کو ہم نے ایک کنسیپچول فریم ورک کا شکل دیا ہوتا ہے، تو ان کو پھر پریکٹس کے اندر ان کو لانے کے لیے ہمیں جو انسٹرکشنز پرووائڈ ہوتی ہیں وہ آپریشنل ڈیفینیشن کے اندر پرووائڈ ہوتی ہیں۔ یہ آپریشنل ڈیفینیشن ہمیں وہ ہمیں ایک گائیڈنس دیتی ہیں کہ اس کے تھرو ہم پریکٹس کے اندر اپنے یہ جو کنسیپچول فریم ورکس ہیں، کنسٹرکٹس ہیں، ان کو پھر لے آتے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہے آپ لوگوں کے سلائڈس میں کہ concepts or constructs refine general or abstract ideas, for example good health, nursing care۔ ریسرچ کے اندر ہمارے جو ریفائنڈ جنرل یا پھر ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، کوئی جنرل آئیڈیا جس کے اندر ہم نے موڈیفیکیشن کی ہوئی ہے، یا پھر ایبسٹریکٹ ہمارے جو ڈیپ آئیڈیاز ہوتے ہیں، جیسا کہ فار ایگزامپل گڈ ہیلتھ جو ہے وہ ایک ہماری ایک آئیڈیا ہے، ایک جنرل آئیڈیا ہے۔ نرسنگ کیئر کی اگر ہم بات کریں وہ ایک جنرل آئیڈیا ہے ہماری، تو یہ کہلاتے ہیں کنسیپٹس یا کنسٹرکٹس ریسرچ کے اندر۔ اور کنسیپچول فریم ورک کیا ہے؟ اے سیریز آف کنسیپٹس اور آئیڈیاز کنیکٹڈ بائی اسٹیٹمنٹس اباؤٹ دا ریلیشن شپ دیٹ ایگزسٹ امونگ دیم۔ ہمارے یہ جو ڈیپ کنسیپٹس ہوتے ہیں، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کو جب ہم ایک کوہینسیو اسٹرکچر کے اندر لے آتے ہیں، اس کوہینسیو اسٹرکچر کے اندر سیریز آف کنسیپٹس ہوتے ہیں، سیریز آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ کنسیپٹس، وہ سیریز آف کنسیپٹس، وہ سیریز آف آئیڈیاز جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی ریلیشن شپ ہوتی ہیں، اس ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کنسیپچول فریم ورک کے اندر ان کی جو ریلیشن شپ ہے، کنیکشن ہے، ایسوسیشن ہے، اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ موجود ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، ان کے درمیان یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ بیسیکلی سمپلی یعنی جو ہمارے جو ڈیپ آئیڈیاز ہوتے ہیں، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں، ان کو جب ایک کوہینسیو اسٹرکچر کے اندر لا کے ہم رکھ دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسیپچول فریم ورک۔ اس کے بعد آپریشنل ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ اسپیسیفیکیشنز آف دا اسپیسیفک اینڈ ایکسپلیسٹ آپریشنز which the researcher must perform in order to collect the required information۔ یعنی جب ریسرچر اپنے جو کولیکٹڈ جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے ان کو کولیکٹ کرنے کے لیے وہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، ریکوائرڈ انفارمیشن وہ کولیکٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں، تو ان کو کولیکٹ کرتے وقت وہ جو ایکسپلیسٹ اور اسپیسیفک آپریشنز
ایک خاص طور پر اپنے لیے اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ ہمارے اسپیسیفک آپریشنز یہ ہوں گے اور ہمارے ایکسپلسٹ آپریشنز یہ ہوں گے. ان کے تھرو ان کو یوز کرتے ہوئے ہم جا کے جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کریں گے. تو یہ ہوتی ہے آپریشنل ڈیفینیشن کہ وہ ایک خاص جو ہے وہ ڈیفینیشن دے دیتے ہیں، وہ پہلے سے ڈیفائن کر لیتے ہیں اپنے لیے کہ یہ کام ہمیں اپنے اس ریسرچ اسٹڈی کے اندر کرنا ہے. تو وہ کہلاتی ہیں آپریشنل ڈیفینیشن. یہاں پہ بات ہوئی ہے اسپیسیفک آپریشن اور ایکسپلسٹ آپریشن کی. تو ان میں فرق یہ ہے کہ جو اسپیسیفک آپریشنز ہوتے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے ریسرچ کے اندر جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں ان ایکشنز کو ڈیفائن کرنے پہ، اور جو ہمارے ساتھ ایکسپلسٹ آپریشنز ہیں ان کا فوکس اس چیز پہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریسرچ کے اندر جو بھی ایکشنز پرفارم ہونے والے ہیں ان ایکشنز کو جب ہم کمیونیکیٹ کریں گے تو ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی وہ کمیونیکیٹ ہو اور کلیئرٹی کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ ہو. ایکسپلسٹ آپریشنز کا اس چیز پہ فوکس ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک اسٹڈی کر رہے ہیں، ایک ریسرچ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم اسٹریس کے لیول کو میجر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ہمارا اسپیسیفک آپریشن یہ ہوگا کہ ہم ایک اسپیسیفک اسٹینڈرڈائزڈ جو کوسچنیرے ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ ہمارا ایک اسپیسیفک ایک اسٹینڈرڈائزڈ کوسچنیرے یہ ہوگا، اور اس کوسچنیرے کے اندر اس کی جو اسکورنگ جو انسٹرکشنز ہے وہ بھی ہم اسپیسیفائی کریں گے، وہ بھی ہم بتا دیں گے کہ یہ کوسچنز ہوں گے ہمارے کوسچنیرے کے اندر اس ریسرچ اسٹڈی کو کنڈکٹ کرتے ہوئے، اور پھر اس کی جو اسکورنگ کرائیٹیریا ہیں وہ یہ ہوگی، اسکورنگ اس کے جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہوں گے، وہ ہم بتا دیں گے، وہ ہم اسپیسیفائی کریں گے. تو یہ ہوتا ہے اسپیسیفک آپریشنز کہ ایک اسٹڈی کے اندر جو ایکشنز ہو رہے ہیں ان کو ہم پہلے سے ڈیفائن کر دیتے ہیں. اب اسی اسٹڈی کے اندر اسی اسٹریس لیول کی جو اسٹڈی ہیں اس کے اندر ایکسپلسٹ آپریشن ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کلیئرلی اسٹیٹ کریں گے، کلیئرلی ہم پہلے سے اس بات کو سامنے رکھیں گے کہ انکلوژن کرائیٹیریا کیا ہے اس اسٹڈی کے لیے. فار ایگزامپل اگر ہم کوسچنیرے پوچھ رہے ہیں تو ہم کس سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے کہا نا کہ جو ایکشنز ہوتے ہیں ان ایکشنز کو جب ہم کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹلی ہو اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہو. اس کا تعلق ہوتا ہے ایکسپلسٹ آپریشن کے ساتھ. ایکسپلسٹ آپریشن اس کو کہتے ہیں. تو اس میں فار ایگزامپل اگر ہم کوسچنیرے تیار کر رہے ہیں تو وہ کس کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو پہلے سے ہم ڈیفائن کریں گے کہ اس ایج کے لوگ ہوں گے. فار ایگزامپل ہم کہیں گے کہ 20 سے لے کے 50 تک اس درمیان جو ایج کے گروپس ہیں وہ ہوں گے. 20 سے لے کے 50 سال جن کی عمر ہے، 50 سال سے آگے بھی نہیں اور 20 سے جو ہے وہ کم عمر کے لوگ بھی نہیں، بس اس درمیان جو ہے وہ لوگ ہوں گے. تو یہ ہم نے ایک ایج گروپ جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا. اور پھر ہم کہیں گے کہ ان لوگوں کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہوگی. فار ایگزامپل ہم نے بتا دیا کہ ان لوگوں کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے، تو وہ ہم نے ڈیفائن کر دیا. تو یہ کہلاتی ہیں ایکسپلسٹ آپریشن. تو اب دیکھ لیں اس ڈیفینیشن کو. آپریشنل ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں اسپیسیفائی کر دیتی ہیں ہمارے ریسرچ کے اندر جب ہم ریکوائرڈ انفارمیشن کو جاننے کے لیے، ہمارا جو انفارمیشن ہمیں ریکوائر ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو اس ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے وقت وہ ریکوائرڈ انفارمیشن حاصل کرتے وقت ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اسپیسیفک آپریشنز ہو گئے یا ایکسپلسٹ آپریشنز ہو گئے، تو ان کی جو اسپیسیفیکیشن ہے وہ آپریشنل ڈیفینیشن کہلاتی ہیں کہ جس کے اندر پہلے سے ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرتے وقت یہ ہمارے کام ہوں گے. دیکھیے اس میں لکھا ہے آپریشنلائزنگ دا کنسیپٹ. ہمارا جو کنسیپٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص کنسیپٹ جس کے پیچھے ہم نے ایک اسٹڈی اسٹارٹ کی ہے، تو اس کو ہم آپریشنلائز کرتے ہیں. مطلب یہ کہ اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کے لیے جو جتنے بھی نیسیسری پروسیجرز وغیرہ ہیں ان کو ہم ڈیفائن کر کے ان کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ کہلاتی ہیں آپریشنلائزنگ دا کنسیپٹ. اب دیکھیں اسٹوڈنٹس لمیٹیشن. سائنٹیفک میتھڈ کے کچھ لمیٹیشنز بھی ہوتے ہیں. اب وہ لمیٹیشن کون سی ہیں؟ تو فرسٹ ون ہے ویلیوز آر ایتھکس. ویلیوز آر ایتھکس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی ریسرچ میتھڈ جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں، کوئی بھی ریسرچ اسٹڈی ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں کسی بھی میتھڈ کے تھرو، تو یہ فار ایگزامپل ایک سائنٹیفک میتھڈ ہو گئی کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں، تو اس کی کیا لمیٹیشنز ہوتے ہیں؟ تو اس میں ویلیوز اور ایتھکس کیوں لکھا ہے؟ ویلیوز اور ایتھکس اس لیے لکھا ہے کیونکہ جتنے بھی سائنٹیفک میتھڈز ہوتے ہیں تو ان کا
مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آبجیکٹیو ہو، وہ امپارشیل ہو، وہ صرف امپیریکل ایویڈنس اور لاجیکل ریزننگ کے اوپر بیسڈ ہو. یعنی جو بھی فینومینا انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں اور جو بھی کنکلوژنز نکالے جا رہے ہیں تو وہ کنکلوژنز، وہ انویسٹیگیشن امپیریکل ایویڈنس کے بیس پہ ہو، لاجیکل ریزننگ کے بیس پہ ہو. لیکن جو ریسرچرز ہوتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ انسان ہیں اور انسانوں کے اپنے اپنے ویلیوز ہوتے ہیں، اپنے اپنے بلیوز ہوتے ہیں، اپنے ایتھیکل کنسیڈریشنز ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے. تو اسی وجہ سے یہ جو پرسنل فیکٹرز ہیں تو کبھی کبھار یہ ریسرچ پروسیس کو انفلوئنس کرتی ہیں، اور جب انفلوئنس کرتی ہیں تو پھر لمیٹیشنز اس میں آ جاتے ہیں. اسی لیے اس میں لکھا ہے کہ جو ویلیوز اور ایتھکس ہیں یہ لمیٹیشنز کی ایک وجہ بنتی ہیں. ایتھیکل ڈائلیماز آ جاتے ہیں مختلف قسم کے ریسرچ کنڈکٹ کرتے وقت، جیسا کہ لوگ جو اسٹڈی کے اندر جو پارٹیسپینٹس ہیں تو ان کے لیے یہ دیکھنا کہ ان کے لیے پوٹینشیل رسک اس اسٹڈی کی وجہ سے کتنی ہے اور بینیفٹ کتنی ہے. اب ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے. ایتھیکل پرنسپل یہ کہتی ہے کہ جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے تو اس ریسرچ کے اندر بینیفٹ زیادہ ہونے چاہیے ایز کمپیئر ٹو رسک فیکٹر. اگر کوئی ایسا ریسرچ ہو رہا ہے کہ جس کے اندر بینیفٹ اتنے نہیں ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، رسک زیادہ ہے ان پارٹیسپینٹس کے لیے، تو وہ انیتھیکل ہے. وہ پھر ایتھیکل پرنسپلس کو فالو کرنے والی ریسرچ نہیں کہلاتی ہیں، وہ پھر انیتھیکل ہوتی ہیں. تو اسی لیے ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرنا، اس بات کو انشور کرنا کہ انفارمڈ کنسنٹ جو ہے وہ لی گئی ہیں، کانفیڈینشیلٹی کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور ایکسپلوئٹیشن کوئی ہارم جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہیں، ان سب کو انشور کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر لیمیٹیشنز کی وجہ بنتی ہیں سائنٹیفک میتھڈ کی. اس کے بعد ہیومن کمپلیکسٹی کا لکھا ہے. ہیومن کمپلیکسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ہیومن بینگ جو ہیں ان کی وجہ سے بائسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں ریسرچ پروسیس کے اندر، کہ ان کے جو اپنے پری کنسیوڈ ان کے نوشنز ہوتے ہیں، بیلیوز ہوتے ہیں، ان کی جو اپنی کلچرل بیک گراؤنڈ ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے اپنے بائسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ہائپوتھیسس کے فرمیشن سے لے کے ڈیٹا کے انٹرپریٹیشن تک جتنے بھی اسٹیپس ہیں ان سب اسٹیپس کو اب ان کے خود کے جو بائسز ہیں وہ ان کو افیکٹ کر لیتی ہیں. اس کی وجہ سے اس ریسرچ کی جو ایکچولی جو ایویڈنس بیسڈ جو ریسرچ، جو لاجیکل ریزننگ کے اوپر بیسڈ ہونے والی ریسرچ سامنے آنی تھی وہ اب افیکٹ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہیومن کے اپنے جو ہے وہ بائسز اس میں آ جاتے ہیں ریسرچرز کے. اس کے علاوہ سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں تو سائنٹسٹ کی ہیومن کمپلیکسٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہیومن بینگ ہیں، اور ہیومن بینگ ہونے کی وجہ سے ان کی ایک کمپلیکس کوگنیشن ہوتی ہیں. اس وجہ سے ان کے اپنے جو تھاٹس ہیں، ان کے اپنے جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے، ان کے اپنے تھاٹس پروسیسز اور اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں ریسرچ پروسیس کے اندر، تو ان کو وہ صحیح طریقے سے خود بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، بالکل فلی 100% وہ ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے وہ جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں اس میں اس کی انفلوئنس آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سلیکٹ کرتے وقت اس میں ایرر آ جاتی ہیں، یا پھر ڈیٹا کلیکشن کرتے وقت یا پھر انالیسس کرتے وقت اس میں ایرر آ جاتی ہیں. تو اسی لیے ہیومن کمپلیکسٹی جو ہے وہ ایک لیمیٹیشن کا باعث بنتی ہے اس کے اندر، سائنٹیفک میتھڈ کے اندر. اس کے علاوہ میجرمنٹ پرابلم آ سکتے ہیں. میجرمنٹ پرابلم کے اندر انسٹرومنٹل ایررز ہو سکتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ہیومن ایرر ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریسرچ فائنڈنگز کے اندر انیکوریسیز کی وجہ بنتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب یہ وجہ بنتی ہیں انیکوریسیز آ جاتی ہیں تو پھر جو ایکسپیریمنٹل ریزلٹس کی جو ریلیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہیں. اب جو انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں ریسرچ میں ان کے اپنے لیمیٹیشنز ہوتے ہیں، ان کی سینسٹیوٹی میں، ان کے رینج میں، ان کی ریزولوشن میں. کچھ فینومیناز ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میجرمنٹ پرابلم آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ کنٹرول ہے. ایکسپیریمنٹ کرتے وقت کنٹرول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے. کوئی بھی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ ہو رہی ہو تو اس میں ریسرچرز کا ایم یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے زیادہ ہو سکے اتنے زیادہ جو ویریبلز ہیں ان کو جتنا پاسبل ہو سکے اتنا وہ کنٹرول کرے، تاکہ ان کے اپنے جو انٹرسٹنگ ویریبلز ہیں جن کے اوپر وہ اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان کے ایفیکٹ کو وہ آئسولیٹ کر سکے. لیکن یہ جو کمپلیٹ کنٹرول ہے
یہ بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہے، ایون امپاسبل ہے. کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ ویریبلس کے اوپر نہیں کیا جا سکتا. تو اسی وجہ سے یہ جو لیک آف کنٹرول ہے تو اس کی وجہ سے انسرٹینٹی آ جاتی ہیں، اور جس ایکسٹینٹ پہ جو کازل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونی تھی اس میں لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں. کازل ریلیشن شپ اسٹیبلش ہونے کی جو ایکسٹینٹ ہے اس پہ لیمیٹیشنز آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایتھیکل کنسیڈریشن کی اگر ہم بات کریں تو ایتھیکل کنسیڈریشن کے اندر یعنی اس بات کو یقینی بنانا کہ جو ہیومن پارٹیسپینٹس ہیں تو ان کے سیفٹی کو یقینی بنانا، ان کے رائٹس کو، ان کے ویل بینگ کو انشور کرنا، تو یہ کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. ڈفرینٹ ایتھیکل ڈائلیماز آ جاتے ہیں سامنے، تو اسی وجہ سے ایتھیکل کنسیڈریشنز جو ہے وہ بھی لمیٹیشنز میں آتی ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے. اچھا اسٹوڈنٹس، اب دیکھیے وٹ آر نرسز رول ان دا ریسرچ پروسیس. نرسز رول کیا ہے ریسرچ پروسیس کے اندر؟ تو لکھا ہے اکارڈنگ ٹو پروفیشنل نرسنگ آرگنائزیشن سچ ایز امریکن نرسز ایسوسیشن the level of research involvement increases with each successive level of advanced educational preparation. جیسے ہی ایجوکیشنل پریپریشن جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ میں انوالومنٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں. لیول آف ریسرچ انوالومنٹ اتنی بڑھتی ہے جتنا جو ہے وہ لیول آف ایجوکیشن جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی جاتی ہے. کیسے؟ دیکھیں اگر ڈاکٹرل ڈگری ہے اس میں دیکھیں کہ ریسرچ انوالومنٹ ود ایجوکیشنل پریپریشن، جیسے ہی ایجوکیشنل پریپریشن ایڈوانس ہوتی ہیں تو اس میں کتنا زیادہ جو ہے وہ انوالومنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ ڈاکٹرل ڈگری جو ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ایکسٹینٹ سائنٹیفک بیسز، جتنے بھی سائنٹیفک میتھڈولوجی وغیرہ ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اس کو مزید ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں امپروومنٹ وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہوتے ہیں ان کے جو کام ہوتے ہیں تو وہ ڈیولپ میتھڈس ٹو میجر نرسنگ فینومینا. ڈفرینٹ نرسنگ فینومیناز کو میجر کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ میتھڈس ڈیولپ کرتے ہیں، وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ماسٹرز لیول کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ماسٹرز ڈگری کے اندر جو فار ایگزامپل نرسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں تو جو ایم ایس این والے ہوتے ہیں جن لوگوں نے ماسٹر جو ہے وہ نرسنگ میں کی ہوئی ہیں تو وہ کنڈکٹ انویسٹیگیشن، وہ ریسرچ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ ایسیس ٹو کلائنٹس تک جو ایسیس ہوتی ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، دوسرے انویسٹیگیٹرز کے ساتھ وہ کولیبوریٹ کرتے ہیں، ریسرچ کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، کنسلٹیشن وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو پرابلمز سامنے آتی ہیں تو ان کو انالائز کرتے ہیں، ریفارمولیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ماسٹر ڈگری ہے یہاں پہ بیسیکلی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہیں زیادہ تر، اور جو ڈاکٹرل ڈگری ہے وہاں پہ میتھڈز وہ ڈیولپ کرتے ہیں نرسنگ فینومیناز کو میجر کرنے کے لیے، اور وہ لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں، میں بھی ایم سی کیوز میں آپ لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہیں. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں بیچلر لیول کی یعنی بیکلریٹ جو لیول ہیں اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لوگ فار ایگزامپل آپ لوگ ابھی جو گریجویشن کر رہے ہیں نرسنگ میں تو آپ لوگ ابھی کیا کرتے ہیں، جو پریکٹس ہوتی ہیں آپ لوگوں کی وہاں پہ آپ ریسرچ کے فائنڈنگز کو اپلائی کرتے ہیں، فائنڈنگز کو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں، ان کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور ریسرچ کے جو جتنے بھی فائنڈنگس ہیں ان کو انٹرپریٹ کر کے ایویلویٹ کر کے اپنے پریکٹس کے لیے آپ لوگ یوز کرتے ہیں، یعنی اپنے پریکٹس میں آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی آپ لوگ جو ہیں وہ اس طرح ریسرچ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، وہ پھر ماسٹر لیولز پہ آپ لوگ اس ایبل ہوں گے کہ آپ لوگ کسی پرابلم کو اٹھا کے اس کے اوپر آپ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ ریسرچز ہوتے ہیں، انویسٹیگیشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں، اور یہاں آپ لوگوں کے لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ ریسرچ کے فائنڈنگز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے پریکٹس پہ اپلائی کرتے ہیں، فائنڈنگز کو شیئر کرتے ہیں. اور جو ایسوسیٹ ڈگری والے ڈپلوما ہولڈرز وغیرہ جو ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا سیکھتے ہیں، پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھتے ہیں، اور ریسرچ کی جو ویلیو ہوتی ہیں اس کو اپریشیٹ کرنا کہ ریسرچ کی ویلیو کیا ہوتی ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی. تو ایسوسیٹ ڈگری پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نرسنگ ریسرچ پرائیورٹیز. نرسنگ ریسرچ کی پرائیورٹیز کیا ہیں؟ تو نرسنگ ریسرچ کی پرائیورٹیز یہ ہے کہ نرسنگ کو ایز اے پروفیشن امپروو کیا جا سکے، نرسنگ پریکٹس کو امپروو کیا جا سکے، پیشنٹ آؤٹ کم کو امپروو کیا جا سکے.
ان تینوں کو نرسنگ پروفیشن کو امپروو کرنے کے لیے، نرسنگ پریکٹس کو امپروو کرنے کے لیے اور پیشنٹ آؤٹ کم کو امپروو کرنے کے لیے نرسنگ ریسرچ کی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ نرسنگ ریسرچ کی پرائیورٹیز یہ 3 ہیں۔ دیکھیے لکھا ہے، یعنی مینلی یہ 3 ہیں، باقی جتنے بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو ان سلائڈس کے اندر دی گئی ہیں، ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ سلائڈس پڑھنے کے بعد کہ کون کون سی پرائیورٹیز ہے، لیکن مین یہ 3 پرائیورٹیز جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ دیکھیں لکھا ہے ایویلویٹ اینڈ امپرووز نرسنگ کیئر بیسڈ آن نیو اینڈ کریڈیبل نالج۔ نرسنگ ریسرچ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ نرسنگ ریسرچ اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ ایویلویٹ کیا جا سکے اور امپروو کیا جا سکے نرسنگ کیئر کو، اور نرسنگ کیئر کے لیے کریڈیبل نالج اور نیو اور کریڈیبل نالج جو ہے، کریڈیبل نالج وہ نالج جس کے اوپر ہم یقین کر سکتے ہیں، جو یقین کے قابل ہو، اس نالج کو ہم کریڈیبل نالج کہتے ہیں۔ تو کریڈیبل نالج جو ہے اس کے بیس پہ نرسنگ کیئر جو ہے وہ کی جائے، اور اسی وجہ سے جب ظاہری سی بات ہے کہ کریڈیبل نالج کے بیس پہ جب نرسنگ کیئر پرووائڈ کی جائے گی تو پھر وہ نرسنگ کیئر جو ہے وہ امپرووڈ ہوگی، خود ہی امپروو ہوگی۔ تو اسی لیے کیا کی جاتی ہیں، ریسرچ کی جاتی ہیں تاکہ کریڈیبل نالج کے بیس پہ نرسنگ کیئر جو ہے اس کو امپروو کیا جا سکے۔ پرووائڈ ایویڈنس آن which to base our nursing care are evidence based practice۔ ایویڈنس بیسڈ پریکٹس کو یقینی بنانے کے لیے کہ اگر کوئی نرسنگ پریکٹس ہو رہی ہے تو وہ کسی ایویڈنس کے اوپر ہو رہی ہے، ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ اس نرسنگ کیئر کی وجہ سے پیشنٹ کو فائدہ ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ایویڈنس بیسڈ پریکٹس جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے نرسنگ ریسرچ کی جاتی ہیں۔ اور پھر کوالٹی اینڈ کاسٹ کنٹینمنٹ پریکٹس، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی اور کاسٹ کنٹینمنٹ پریکٹس، کوالٹی کے ساتھ پریکٹس ہو اور ایسی پریکٹس ہو جو کہ جس کے اندر کاسٹ افیکٹو ہو، وہ اتنا زیادہ جو ہے کاسٹ اس میں نہیں لگتا ہو، اس طرح کے پریکٹسز کو جو کہ کوالٹی والے ہو اور کاسٹ افیکٹو بھی ہو، ان کو یقینی بنانے کے لیے نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ کنٹینیوز گروتھ آف نرسنگ پروفیشن کی کنٹینیوز گروتھ کو یقینی بنانے کے لیے یہ ایک پرائیورٹی ہے نرسنگ ریسرچ کا۔ ہیلپنگ نرسز ٹو اچیو اٹس اون پروفیشنل آئیڈینٹی، نرسز کو اپنا ایک پروفیشنل آئیڈینٹی دینے کے لیے یہ ایک پرائیورٹی ہے نرسنگ ریسرچ کا۔ ہیلپ ٹو آئیڈینٹیفائی دی باؤنڈریز آف نرسنگ کے لیے باؤنڈریز سیٹ کرنے کے لیے کہ نرسنگ کی اپنی باؤنڈریز ہو، کہ جس کے اندر یہ پہچان ہو سکے کہ جو دوسرے جو فیلڈز ہیں تو اس سے نرسنگ جو ہے وہ کتنا یونیک ہے، اور پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کرتے وقت نرسنگ جو ہے وہ کس لیے ہے اور کس طریقے سے وہ پھر کیئر پرووائڈ کرے گی۔ ڈیفائن دی پیرامیٹرز آف نرسنگ، یہ بھی ایک پرائیورٹی ہے کہ ریسرچ اس لیے کی جاتی ہے نرسنگ میں کہ نرسنگ کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ڈیفائن ہو سکے۔ اب نرسنگ کے پیرامیٹرز وہ ویریس آسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ نرسنگ پروفیشن کو شیپ کرتی ہے، اس کو ڈیفائن کرتی ہیں، جیسا کہ اسکوپ آف پریکٹس ہو گیا، پروفیشنل اسٹینڈرڈز ہو گئے اس پروفیشن کے اندر، اس کے جو لیگل اور ریگولیٹری جو فریم ورک ہے، اس کے جو انٹر ڈسپلینری جو کولابوریشن ہے، ایویڈنس بیسڈ پریکٹس ہیں، کلچرل کمپیٹنسی ہیں، یہ ساری چیزیں پیرامیٹر آف نرسنگ کہلاتی ہیں، اور ان سب کو ڈیفائن کرنے کے لیے نرسنگ ریسرچ کی جاتی ہے۔ نرسنگ ریسرچ کی یہ پرائیورٹی ہے۔ اب دیکھیں نرسنگ ریسرچ پروسیس جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ اس کی پوری ایک وہ جو نرسنگ ریسرچ پروسیس ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں، اس کے کون کون سے اسٹیپس ہیں۔ تو اس میں فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ پرابلم اینڈ پرپس۔ سب سے پہلے جب نرسنگ ریسرچ ہوتی ہیں تو اس میں اسٹیپ نمبر 1 جو ہے اس میں کیا کی جاتی ہیں، اس میں جو اسپیسیفک ایشو یا اسپیسیفک ٹاپک آف انٹرسٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اور یعنی وہ ٹاپک، وہ جو ٹاپک آف انٹرسٹ ہے جس کو ریسرچ کا ایم ہے کہ اس کو وہ ایڈریس کرے، یعنی ریسرچ جس ٹاپک کو ایڈریس کرنے کے لیے کی جاتی ہے تو اس ٹاپک کو اسپیسیفکلی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اسٹیپ 1 کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ پرابلم اینڈ پرپس۔ اس کے بعد اسٹیپ نمبر 2 جو ہے وہ لٹریچر ریویو ہے۔ لٹریچر ریویو کے اندر جو ایگزسٹنگ ریسرچ ہوتے ہیں، ایگزسٹنگ اسکالرلی لٹریچر ہوتے ہیں، اس ریسرچ سے ریلیٹڈ جو ایک ریسرچر جو ہے وہ کنڈکٹ کرنے والا ہے، تو
ان کو جب ہم ریویو کرتے ہیں تو اس کو ہم لٹریچر ریویو کرتے ہیں، اور لٹریچر ریویو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پرابلم جس کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ ایک کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، جو جتنے بھی پریویس فائنڈنگز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، پریویس تھیوریز کو دیکھتے ہوئے، اور جو گیپس ہے نالج کے اندر ان کا پتہ چل سکے، تو اسی لیے لٹریچر ریویو کی جاتی ہیں۔ تھرڈ اسٹیپ جو ہے وہ اسٹڈی فریم ورک بنانا، کہ جس کے اندر ایک تھیوریٹیکل یا پھر ایک کنسیپچول فریم ورک جو ہے وہ اسٹیبلش کی جاتی ہیں، جس کے تھرو پھر جا کے ریسرچ اسٹڈی کرتے وقت اور ریسرچ اسٹڈی کے فائنڈنگز کو انٹرپریٹ کرتے وقت ایک گائیڈنس ملتی ہیں۔ تو اسی لیے اسٹڈی فریم ورک جو ہے وہ بنانی ہوتی ہیں۔ پھر اسٹیپ نمبر 4 جو ہے وہ اس کے اندر ریسرچ آبجیکٹیو کوسچن یا پھر ہائپوتھیسس جو ہیں وہ ہم بنا لیتے ہیں، یعنی ہمارا جو اسپیسیفک ایم ہوتا ہے ہمارے ریسرچ کا، یا ریسرچ کوسچن ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں اس اسٹیپ کے اندر، یا پھر ہمارا جو ٹیسٹیبل ہائپوتھیسس ہوتا ہے وہ ہم فارمولیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اسٹیپ 5 ہیں، اسٹیپ 5 کے اندر ہم ویریبلس کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی ہمارے جتنے بھی کی ویریبلس ہیں جو کہ ہم اپنے اسٹڈی کے اندر میجر کرنے والے ہیں، تو ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 6 کے اندر ایزمپشنز، ہمارا جو ایزمپشن ہے ہمارے ریسرچ کا وہ ہم اسٹیٹ کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، بیان کر لیتے ہیں، یعنی جو انڈر لائن ایزمپشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنا یہ ریسرچ پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایزمپشن جو ہمارا ہے وہ ہم کلیئرلی اسٹیٹ کر دیتے ہیں۔ اسٹیپ نمبر 7 جو ہے اس کے اندر ہم ریسرچ ڈیزائن سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی بھی اپروپریٹ ریسرچ ڈیزائن جو کہ ہمارے ریسرچ کے آبجیکٹیو کے ساتھ الائن کرتی ہو، چاہے وہ ایکسپیریمنٹل ہو یا پھر وہ کوریلیشنل ہو یا پھر کوالٹیٹیو ہو، جو بھی اسٹڈی ڈیزائن جو الائن کرتی ہیں ہمارے ریسرچ کے آبجیکٹیو کے ساتھ، تو پھر ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اسی کے تھرو ہم سسٹمیٹک انویسٹیگیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسٹیپ نمبر 8 جو ہے اس کے اندر ہم اپنے لیے ٹارگٹ پاپولیشن اور سیمپل جو ہے وہ ہم اسپیسیفائی کر لیتے ہیں۔ ہم ٹارگٹ پاپولیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹ پاپولیشن جو ہے وہ کون سی ہے، اور سیمپلنگ اسٹریٹجی ہماری کیا ہوگی اس کو ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ پارٹیسپینٹس سلیکٹ کرتے وقت کرائیٹیریا کیا ہوگی وہ ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں اس اسٹیپ کے اندر۔ پھر جو اسٹیپ 9 ہے، اسٹیپ 9 ہمارے ساتھ میتھڈ آف میجرمنٹ ہے۔ اس کے اندر ہم جو انسٹرومنٹس، جو ٹولز، جو ٹیکنیک ہم یوز کرنے والے ہیں اپنے اسٹڈی کے اندر ویریبلس تک ایسیس کرنے کے لیے، تو وہ ہم یہاں پہ ان کو ڈیفائن کرتے ہیں، ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو ویلیڈیٹی، ریلیبلٹی اور فیزیبلٹی ہے اس کو ہم انشور کرتے ہیں اس اسٹیپ کے اندر۔ پھر جو اسٹیپ نمبر 10 ہے اس میں ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں۔ ڈیٹا کلیکشن یعنی ہمارے پہلے تو ہم ڈیٹا کلیکشن کے لیے اپنے جو پروسیجرز ہیں اور میتھڈز ہیں ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے وہ ہم آؤٹ لائن کریں گے۔ اس کے بعد ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنا جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ اب اس میں اس چیز کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ ایتھیکل پرنسپلز کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایڈہیئر ہیں، اور جو کوالٹی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے اس کے ساتھ ان کو ہم یعنی کنسیڈر کرتے ہوئے ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھنا اس اسٹیپ کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ اور جو اسٹیپ نمبر 11 ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں۔ اب ڈیٹا کلیکشن کے بعد جو ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو پہلے ہم اس کے لیے جو انالیسس کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس ہیں اور جو پروسیجرز ہیں ان کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، اسپیسیفائی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم وہ جو کلیکٹڈ ڈیٹا ہیں اس کو انالیسس کرنا اسٹارٹ کر لیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا جو ریسرچ کوسچن ہوتا ہے اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ پھر جو اسٹیپ نمبر 12 ہے اس کے اندر ہم ریسرچ آؤٹ کم جو ہیں اس کو پریزنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جو فائنڈنگس ہیں اسٹڈی کے اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو امپورٹنٹ پیٹرنس ہمیں ملی، جو ریلیشن شپس ہمیں ملے، جو ایسوسیشنس ہمیں ملے، تو وہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں۔ اور اسٹیپ نمبر 13 کے اندر آ کے ہم آؤٹ کم کو ڈسیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ ڈسیمینیٹ آف آؤٹ کمز مطلب یہ کہ جو انفارمیشن اب ہمیں ملی ہے اس کو اب ہم شیئر کرتے ہیں ریلیونٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ۔ جیسا کہ اگر ہم نرسنگ میں ریسرچ کر رہے ہیں تو جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے ان کے ساتھ، پالیسی میکرز کے ساتھ، اور پھر براڈر کانٹیکس کے اندر ہم جو کمیونٹی
سائنٹیفک کمیونٹی جو ہے اس کے ساتھ، اور ہم اس کو ڈسیمنیٹ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں. پبلیکیشن کے تھرو ڈسیمنیٹ کر سکتے ہیں، پریزنٹیشنز کے تھرو، یا پھر کوئی بھی دوسرا چینل ہم یوز کر سکتے ہیں ڈسیمنیٹ کرنے کے لیے. اور لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے لیمیٹیشنز کا. لیمیٹیشنز کا اسٹیپ مینس کہ اس کے اندر جو جتنے بھی ہمارے اسٹڈی کرتے وقت اس میں جتنے بھی لیمیٹیشنز آئی ہوئی ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں، ان کو ہم ایکنالج کرتے ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور جو پوٹینشیل بائسز جو اس اسٹڈی کے اندر آئے ہوئے ہیں، آنے کا خدشہ ہوا ہے، یا پھر میتھڈالوجی کے اندر جو لیمیٹیشنز تھے، یا کوئی دوسرے فیکٹرز جن کی وجہ سے ہمارے جو ریزلٹس ہیں ان کی ویلیڈیٹی یا پھر ان کی جو جنرلائزیبلٹی ہے وہ انفلوئنس ہوئی ہے، تو وہ ہم اسٹیٹ کر دیتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ ہم بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ پورا ایک نرسنگ ریسرچ کا پروسیس ہوتا ہے. اب اس میں آپ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ دیئر از اینی سملیرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان نرسنگ پروسیس اینڈ نرسنگ ریسرچ، یعنی آپ کو کہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ یہ نرسنگ ریسرچ پروسیس جو ہے وہ جو ہماری ایکچوئل نرسنگ پروسیس ہوتی ہے کلینکل پریکٹس کرتے ہوئے، تو اس سے ملتی جلتی ہیں، یا پھر اس میں سملیرٹیز ہے، ڈفرینسز ہیں؟ تو ظاہری سی بات ہے ان دونوں میں سملیرٹیز بھی ہیں لیکن کچھ حد تک، لیکن ڈفرینسز جو ہے وہ زیادہ ہیں. دیکھیے یہاں پہ آپ لوگوں کو ان کی سملیرٹیز اور ڈفرینسز کا بتایا گیا ہے کہ نرسنگ پروسیس جو ہے وہاں پہ ہم شروع میں اسیسمنٹ کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں اور ڈیٹا انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. لیکن ریسرچ پروسیس جو ہے وہاں پہ ہم نالج آف دی ورلڈ آف نرسنگ، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جو نرسنگ ہے اس سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی نالج ہے اس تک ہم ایسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے نرسنگ کے اندر، پریکٹسز کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. بیسیکلی پرابلم یہاں پہ ہم ڈھونڈتے ہیں. اس کے بعد نرسنگ پروسیس کے بارے میں لکھا ہے سیکنڈ اسٹیپ میں کہ یہاں پہ ہم نرسنگ ڈائگنوسس کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں. لیکن اسی ٹائم ریسرچ پروسیس میں ہم پرابلم اور پرپس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ اسٹیپ نرسنگ پروسیس کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم گولز بناتے ہیں اور انسٹرکشنز جو ہیں ان کو پلان کرتے ہیں. اور ریسرچ پروسیس کے اندر ہم اس ٹائم میتھڈالوجی سلیکٹ کرتے ہیں، ڈیزائن ہم سلیکٹ کرتے ہیں، سیمپلنگ ٹیکنیکس اور جو سیمپلز ہیں تو اس کو ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، میجرمنٹ کے ڈفرینٹ ٹولز، ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہم جو ہے وہ ریفائن کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو نرسنگ پروسیس کی جو اسٹیپ ہے وہ امپلیمنٹیشن کی ہیں، اور اس ٹائم ریسرچ پروسیس میں ہم ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیٹا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ جو ہے وہ نرسنگ پروسیس کی ایولویشن اینڈ موڈیفیکیشن ہے، جس میں ہم ایولویٹ کرتے ہیں امپلیمنٹیشن کے بعد کہ جو جتنے بھی ہم نے انٹرونشنز کیے ہیں تو اس کے کوئی فائدے ہوئے ہیں یا نہیں، اور پھر موڈیفیکیشن کرتے ہیں اس میں آؤٹ کم کو دیکھتے ہوئے. اور ریسرچ پروسیس میں ہم یہاں پہ آؤٹ کم کو پریزنٹ کرتے ہیں اور جتنے بھی فائنڈنگس ہیں تو اس کو ہم ڈسیمنیٹ کرتے ہیں. تو اب آپ لوگ جان گئے ہیں کہ نرسنگ پروسیس اور نرسنگ ریسرچ کے اندر سملیرٹیز کہاں کہاں پہ ہیں اور ڈفرینسز کہاں پہ ہیں. ڈفرینسز زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو سملیرٹیز. ہسٹری ان نرسنگ ریسرچ. اچھا اسٹوڈنٹس اب دیکھ لیں نرسنگ ریسرچ کی ہسٹری. 1930s through 1940s the focus was on nursing education. 1930 سے لے کے 1940s تک جو فوکس تھی وہ نرسنگ ایجوکیشن پہ تھی کہ نرسز کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کے لیے اسپیسیفک ایجوکیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. پھر 1950s سے لے کے 1960s تک جو فوکس تھی وہ نرسز اور نرسنگ رول پہ تھی کہ نرسز جو ہے وہ کون ہیں، ان کی رول کیا ہے، وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کیا کام ان کے پریکٹس میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ان سارے چیزوں پہ نرسنگ رول پہ اس ٹائم زیادہ فوکس تھا. پھر 1970s سے لے کے 1990s تک جو فوکس تھی وہ کلینکل پرابلمس پہ تھی کہ کلینکل پرابلمس جو ہے وہ کہاں کہاں پہ پرابلمس ہے اور ان پرابلمس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. تو یہی سے ریسرچ کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں پہ کلینکل پرابلمس پہ فوکس کی گئی تو پھر وہاں پہ ان کو سولو کرنے کے لیے کوششیں کی گئی اور وہ کوششیں کرتے کرتے بات ریسرچ تک پہنچی. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، MCQs پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 1930 سے لے کے 40 تک فوکس کس چیز پہ تھی، پھر 50 سے لے کے 60 تک فوکس کس چیز پہ تھی، پھر 70 سے لے کے 90 تک فوکس کس چیز پہ تھی. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں
1850 میں کیا ہوا تھا، فرسٹ ٹائم نرسنگ ریسرچ بگین وتھ فلورنس نائٹنگیل. فلورنس نائٹنگیل کی جو ورک نرسنگ کے اندر اسٹارٹ ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ بھی اسٹارٹ ہوئی. اور یہ کون سا ٹائم تھا؟ یہ 1850 کا ٹائم تھا. اس دور میں فلورنس نائٹنگیل کی وجہ سے نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوئی ہے. 1859 میں فلورنس نائٹنگیل اسٹڈیڈ آسپیکٹ آف environment such as ventilation, cleanliness, purity of water and diet to determine the influence on patient health. انہوں نے اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کیا کہ جو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر وینٹیلیشن، کلیننس اور پیورٹی آف واٹر اور ڈائٹ، ان سب کا کیا انفلوئنس ہوتا ہے پیشنٹ کے ہیلتھ کے اوپر. اور جو کرائم اینڈ وار جو تھی اس میں ان کی جو ریسرچ تھی وہ ڈیتھ اینڈ ڈسیبلٹیز سے ریلیٹڈ تھی کہ جو سولجرز ہیں تو ان کی ڈیتھ اور ڈسیبلٹی کس چیز کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس پہ اس نے ریسرچ کیا تھا. اور اس نے فائنڈ کیا تھا کہ اس کے انوائرمنٹ میں جو وہ ایک زخمی اگر ایک بندہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا انوائرمنٹ اگر ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں سینیٹیشن کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کی وجہ سے ان کی جان چلی جاتی ہے، پھر وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور پھر وہ مر جاتے ہیں. اس طرح انہوں نے ان چیزوں پہ فوکس کی تھی. اور فوکس کرنے کے بعد انہوں نے جو فائنڈنگز سامنے لائی تھے اور سامنے لانے کے بعد جو اس نے اس ٹائم انٹرونشن کی تھی ان سولجرز کے لیے، تو اس کی وجہ سے جو مورٹیلٹی ریٹ تھی اس میں امیزنگ ایک کمی آئی کہ 43% اگر مورٹیلٹی ریٹ تھی تو وہ 2% تک آ گئی. اتنا زیادہ ان کے ریسرچ کا اس ٹائم فائدہ ہوا اور اتنے لوگوں کی جان بچ گئی. تو اسی وجہ سے کرائم وار جو ہے اس کو ہمیشہ اس میں جو فلورنس نائٹنگیل کا جو کام تھا، جو نرسنگ کیئر انہوں نے پرووائڈ کی تھی، تو وہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہیں. پھر 1900 کی اگر ہم بات کریں تو اس میں فرسٹ جرنل جو ہے وہ پبلشڈ ہوئی، امریکن جرنل آف نرسنگ جو ہے فرسٹ ٹائم پبلشڈ ہوئی. پھر 1920 سے لے کے 30 تک اگر ہم بات کریں تو اس دوران ڈفرینٹ کیس اسٹڈیز جو ہے وہ شروع ہو گئی اس جرنل کے اندر. یہ جو امریکن جرنل آف نرسنگ ہے اس میں بہت سارے کیس اسٹڈیز جو ہے وہ شروع ہیں. پھر 1923 جو ہے اس میں فرسٹ ڈاکٹرل پروگرام جو ہے نرسز کے لیے وہ شروع ہوئی. اس کے بعد 1950 جو ہے اس میں امریکن نرسنگ ایسوسیشن جو ہے وہ شروع ہوئی اور اس میں انیشیٹڈ اے 5 year اسٹڈی آن نرسنگ فنکشن اینڈ ایکٹیویٹیز. نرسنگ فنکشن اور ایکٹیویٹیز کے اوپر 5 year اسٹڈی انہوں نے اس ٹائم شروع کی تھی. اس کے علاوہ 1952 میں نرسنگ ریسرچ جو ہے اس کی فرسٹ جرنل پبلشڈ ہوئی. اس کے بعد 1953 میں دا انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ سروس ان نرسنگ ایجوکیشن اسٹیبلشڈ اے ٹیچر کالج کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں. کولمبیا یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ ایک کالج ٹیچر کالج کے نام سے اس میں فرسٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ سروسز ان نرسنگ کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی. پھر 1959 میں دی فائنڈنگس فرام امریکن نرسز ایسوسیشن اسٹڈی ور یوز ٹو ڈیولپ اسٹیٹمنٹ آن فنکشنز اسٹینڈرڈس اینڈ کوالیفیکیشن فار پروفیشنل نرسز. تو یہ اے والے جو تھے امریکن نرس ایسوسیشن والے، تو ان کے اسٹڈی سے ڈفرینٹ فائنڈنگز جو ہے وہ سامنے آئی جس کی وجہ سے جو فنکشنز ہیں، اسٹینڈرڈس اور کوالیفیکیشن ہے پروفیشنل نرسز کے لیے، تو وہ سامنے آئی اور وہ ڈیولپ ہوئی. ڈفرینٹ فنکشنز، ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس بنائے گئے. اس کے علاوہ 1959 کے اندر کلینکل ریسرچ بگین ایکسپینڈنگ ایز نرسنگ اسپیشلٹی گروپ سچ ایز کمیونٹی ہیلتھ، سائکیاٹرک، مینٹل ہیلتھ، میڈیکل، سرجیکل، پیڈریاٹرک اینڈ اوبسٹیرکس. یعنی کلینکل ریسرچ جو ہے وہ 1959 کے اندر شروع ہوئی اور اس کے اندر ڈفرینٹ اسپیشلٹی گروپس جو ہے اس تک یہ ایکسپینڈ ہونے لگی، جیسے کہ کمیونٹی ہیلتھ، سائکیاٹرک، مینٹل ہیلتھ اور میڈیکل، سرجیکل، پیڈریاٹرک اور اوبسٹیک. یعنی یہ جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ان فیلڈز کے اوپر کلینکل ریسرچ جو ہے وہ شروع ہوئی. پھر 1950s اور 60s کے دوران جو ہے وہ ریسرچ ان نرسنگ اسکول ایٹ
بیچلر اینڈ ماسٹر لیول. پھر ریسرچ جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ماسٹرز لیول کے اندر اور بیچلر لیول کے اندر نرسنگ سکولز میں. تو یہ فرسٹ ٹائم 1950s اور 60s میں ہوئی تھی کہ یہ نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ شروع کی گئی تھی بیچلر لیول پہ بھی اور ماسٹر لیول پہ بھی. پھر 1963 میں ایڈیشنل ریسرچ جرنل انٹرنیشنل جرنل آف نرسنگ اسٹڈیز واز پبلشڈ. In 1965, American Nurses Association sponsored the first series of nursing research conference. In 1967, Image Journal of Nursing Scholarly first published. جو جرنل آف نرسنگ اسکالرلی ہے یہ فرسٹ پبلش ہوا تھا 1967 میں. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, یہ میں بھی آپ لوگوں سے MCQs میں پوچھی جا سکتی ہیں. پھر لیٹ 1960s اور 70s میں نرسز جو ہے وہ ڈفرینٹ ماڈلز بنانے لگے, کنسیپچول فریم ورک بنانے لگے, تھیوریز بنانے لگے جو کہ نرسنگ پریکٹس کو گائیڈ کرتی ہیں. پھر 1970s میں ریسرچ جو ہے نرسنگ میں جو ریسرچ ہے وہ فرسٹ پبلشڈ ہوئی. اس کے بعد ویسٹرن جرنل آف نرسنگ ریسرچ فرسٹ پبلشڈ ہوئی 1978 میں. تو یہ سمپل چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس, بس آپ لوگوں نے یہ چیزیں اپنے ذہن میں بٹھانی ہیں, ان کو یاد رکھنی ہے. یہ میں بھی MCQs میں ان میں سے کچھ کوسچنس آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. پھر دیکھیے 1980s میں کیا ہوا کہ کلینکل ریسرچ بیکیم دا امپورٹنٹ ڈیزائن ان ریسرچ. کلینکل ریسرچ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈیزائن بن گئی نرسنگ ریسرچ کے اندر, کہ جس میں سام مینی نیو جرنلس بینگ پبلشڈ. فار ایگزامپل کینسر نرسنگ, پیڈیاٹرک نرسنگ, ڈائمینشن آف کرٹیکل کیئر نرسنگ ایکسیٹرا. اپلائڈ نرسنگ ریسرچ یعنی کلینکل چیزوں سے ریلیٹڈ ریسرچز جو ہے وہ ہونے لگے, جیسا کہ کینسر سے ریلیٹڈ, پیڈیاٹرک جو نرسنگ ہے اس سے ریلیٹڈ, کرٹیکل کیئر نرسنگ سے ریلیٹڈ. کلینکل ریسرچ ریٹن پرائیورٹی آف دا 80s. جو 1980s ہے تو اس میں پرائیورٹی کلینکل ریسرچ پہ تھی. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ 1980s کے اندر پرائیورٹی جو ہے وہ کلینکل ریسرچ پہ تھی, جو کلینکل پرابلمز ہیں اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی تھی. انکلوڈنگ فنڈنگ فار نرسنگ ریسرچ, دے American Nurses Association achieved a victory by establishing the National Center for Nursing Research in 1985. 1985 میں جو American Nurses Association جو ہے انہوں نے وکٹری حاصل کی تھی کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم نیشنل سینٹر فار نرسنگ ریسرچ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کی تھی, اور نرسنگ ریسرچ کے لیے اس ٹائم فنڈنگ بھی کی جاتی تھی. 1999 میں جو پرائیورٹیز تھے نرسنگ ریسرچ کے, تو اس میں اب دیکھیے کہ 1980s کی ہم نے بات کی کہ اس میں پرائیورٹی جو ہے نرسنگ ریسرچ کی وہ کلینکل پرابلمس کے اوپر تھی. اب 1999 میں جو ریسرچ کی پرائیورٹی تھی نرسنگ ریسرچ کی وہ کمیونٹی بیسڈ نرسنگ ماڈلس پہ تھی. نرسنگ انٹرونشنز HIV ایڈز کے لیے اس کی جو افیکٹونیس ہے اس پہ تھی. کوگنیٹیو امپیئرمنٹ کے اوپر ریسرچز ہوتے تھے 1999 میں. اور کرونک النیسز جو ہے, جن لوگوں کو کرونک النیسز ہے اور کرونک النیسز کے ساتھ وہ زندہ ہیں, تو ان لوگوں پہ کرونک النیسز کے اوپر ریسرچز ہوتے تھے. تو یہاں پہ مین جو فوکس تھا 1999 میں وہ اسی چیز پہ تھا کہ ڈفرینٹ کوگنیٹیو امپیئرمنٹس اور HIV ایڈز کے اوپر اور کرونک النیسز کے اوپر اور کمیونٹی بیسڈ نرسنگ ماڈلس جو ہے ان کے اوپر. اچھا اسٹوڈنٹس, تو یہ کافی ہیں اس ویڈیو لیکچر کے لیے جتنا ہم نے ڈسکس کیا. میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. یہ ہسٹری جو ہے یہ جسٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, میں بھی MCQs اس سے بن سکتے ہیں. باقی جو یہ کانسیپٹس میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دی ہیں, میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیں. پھر بھی اگر کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا کوسچن ڈال لیں. میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں انشاءاللہ اس کا پارٹ 4 آپ کو پڑھاؤں گی, جو کہ لاسٹ پارٹ ہوگا اس یونٹ کا. تو اس میں آپ لوگوں کے کوسچن کا آنسر کروں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.